الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ ناظرین، آج ایک مجھے کلپ موصول ہوا ناصر مدنی صاحب کا۔ ناصر مدنی نے ایک جلسہ میں، ربوہ کے علاقہ میں جلسہ تھا، وہاں پر تقریر کے دوران یہ لفظ بولے تھے: تمام ربوہ کے مرزائی ہمارے جلسہ میں آئے، ہم مرزا صاحب کے بارے احترام رکھتے ہیں۔ تمام مرزائی ہمارے جلسہ میں آئے، ہم مرزا صاحب کے بارے احترام رکھتے ہیں، وہ ان کے رہبر ہیں۔ جب یہ ویڈیو چلتی چلتی ایک تنظیم ہے دفاع ممبر و محراب ان کے پاس پہنچی، انہوں نے اس کی خوب گرفت کی، یہ الفاظ نکالے، اس پر تبصرہ کیا اور سوشل میڈیا پر اس کو وائرل کیا۔ جیسے جیسے لوگوں نے سنا، ہر کسی کے خون اور اس میں جو عقیدہ ختم نبوت تھا وہ جوش میں آیا۔ اس کے کئی اپنے جو چاہنے والے تھے وہ بھی اس کے سخت مخالف ہو گئے۔ اب اس نے وضاحتی بیان دیتے ہوئے یہ سارا ملبہ مجھ پر اور مولانا ثناء اللہ عامر سید رحمہ اللہ پر ڈالنے کی مذموم کوشش کی۔ اس نے کہا کہ میں نے مرزا صاحب کہا ہے، یہ تو مولانا ثناء اللہ عامر سید رحمہ اللہ اور مولانا نواز چیمہ نے بھی اپنی کتب میں اس کو مرزا صاحب لکھا ہے۔ مدنی صاحب، آپ کا تیرا مرزا صاحب کہنا اور ہمارا مرزا صاحب کہنا ایک برابر نہیں۔ تو نے کہا ہے بطور احترام، ہم نے لکھا ہے بطور طنز۔ مولانا ثناء اللہ عامر سید رحمہ اللہ، وہ اس کی زندگی میں تو بڑے سخت لفظ اسے مخاطب کیا کرتے تھے، سخت الفاظ سے، جیسا کہ شاہد ہے ان کا رسالہ اہل حدیث پرچہ تھا۔ وہ جب پہلا پرچہ انہوں نے نکالا 1903 میں، اس میں مولانا محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ کے بارے میں لکھا کہ ان کو خطاب ملا ہے شمس العلماء، اور مرزا قادیانی اس بڑا جیلس ہو گیا ہے۔ اس نے کہا مجھے الہام ہوا ہے کہ مجھے بھی معزز خطاب ملے گا۔ مولانا ثناء اللہ صاحب فرمانے لگے، بھائی میں اس کی سفارش کرتا ہوں، اس کو ایسا خطاب دے دو جسے اپنے پرائے سب قبول کر لے، میرا مشورہ اس کو خطاب دے دو خناس۔ اب دیکھیں، یہ احترام ہے، یہ مرزے کا وہ احترام کر رہے ہیں۔ جب مر گیا تو مولانا پھر طنزاً اسے لکھتے تھے، مرزا صاحب نے یوں کہا، مرزا صاحب نے یوں کہا۔ اسی طرح میں نے اپنی کتاب میں خطبات چیمہ، شان سرکار مدینہ المعروف خطبات چیمہ میں نے جو ایک مضمون لکھا ختم نبوت، اس میں نے پہلے قرآن اور حدیث کے دلائل سے عقیدہ ختم نبوت لکھا، پھر اس کے بعد میں نے کچھ مرزے کے فتاوے لکھے، مجھے کب جائز ہے کہ نبوت کا دعویٰ کر کے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاؤں اور کافروں کی جماعت سے جا ملوں۔ حمامۃ البشرا صفحہ 252۔ اور دوسرا فتویٰ، ختم نبوت کا منکر دائرہ اسلام سے خارج ہے، تبلیغ رسالت جلد نمبر 2 صفحہ 24۔ اور اسی طرح ایک اور اس کا فتویٰ لکھا کہ نیا مدعی نبوت لانتی ہے۔ اب سنیے، 3 چیزیں اس نے خود اپنے فتاویٰ میں لکھی۔ ایک تو یہ لکھا جو دعویٰ نبوت کا دعویٰ کرے گا حضرت کے بعد وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا اور کافر ہو جائے گا، لعنتی ہو جائے گا۔ اب میں نے یہی باتیں لکھی ہیں، میں نے کیا لکھا ہے؟ اب سنیے، مرزا صاحب اپنے فتاویٰ کے مطابق، اب یہ صاحب میں احتراماً نہیں کہہ رہا، مدنی صاحب جیسے آپ نے کہا، میں نہیں کہہ رہا احتراماً، میں طنزاً، مرزا صاحب اپنے فتاویٰ کے مطابق دائرہ اسلام سے خارج ہو کر کافر اور لعنتی ہو چکے ہیں۔ آپ تو ان کو کافر کہنا بھی پسند نہیں کرتے۔ آپ اپنی ذرا وہ تقریر سن لینا، اس میں آپ نے کہا ہے کہ اپنے جلسہ میں کافر کا نعرہ نہیں لگانا، کیونکہ ہم غیر مسلم کو ایسے لفظ سے پکاریں گے جس سے وہ چڑ ہو، جس چیز سے کسی کو چڑ ہو لفظ بدل جاؤ، یعنی اس کو مرزائیوں کو کافر نہیں کہنا، ان کو مرتد نہیں کہنا، ان کو غیر مسلم نہیں کہنا، کیونکہ ان الفاظ سے وہ چڑھتے ہیں۔ مدنی صاحب، اب ان کو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ مومن کہنا چاہتے ہیں؟ اس سے وہ خوش ہوتے ہیں۔
مسلمان کہنا چاہتے ہیں، اس سے وہ خوش ہوتے ہیں، آپ ان کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کا مقصد ہی یہی تھا جو میں نے آج سے 2 ماہ قبل ایک جلسہ میں اور کئی دوستوں کو انفرادی طور پر ملاقاتوں کے وقت میں نے کہا تھا کہ بھائیو، یہ مرزائیوں کے بارے نرم گوشے والی باتیں کر رہا ہے، مجھے خطرہ ہے کہ کہیں کچھ لوگ اس سے ایسا کام نہ لے لیں، چونکہ یہ عوام میں کچھ مقبول ہو چکا ہے سوشل میڈیا پر۔ اب اس کے پیچھے کچھ ایسے لوگ محسوس ہو رہا ہے آگے ہیں جو پیسے دے کر، چونکہ یہ پیسے کا پتر ہے، پیسے دے کر اس سے لوگوں کا زیر بنانا چاہتے ہیں کہ مرزائی بھی ہمارے ہیں، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، وہ بھی مسلمان ہیں۔ تو مجھے خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ مدنی یہ کام کرے گا، اور واقعتاً ہو ہی گیا۔ ایسے لفظ بول دیے کہ ان کو کافر نہیں کہنا۔ اب تو کہتا ہے وضاحتی بیان میں کافر کافر، اب کہہ رہا ہے، اس وقت کیوں نہ کہا؟ تیری ہوش ٹھکانے نہیں تھی؟ اتنی بڑی ہمارے ماتھے پر تو نے بدنامی لگا دی۔ ہم اہل حدیث اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے اکابرین نے مرزے کا رد کیا اس کی زندگی میں، اس کے بعد جتنا کام اہل حدیث نے عقیدہ ختم نبوت پر کیا شاید کسی کو وہ نصیب نہ ہو۔ آج تو ہماری سب محنت پر پانی پھیر رہا ہے، ہمارے علماء کی محنت پر۔ ناظرین، یہ شخص بڑا چالاک شخص ہے۔ جب بھی اس کی کسی حرکت سے اس کا گھیرا تنگ ہوتا ہے نا، فوراً کسی معزز شخصیت یا کسی مقبول ادارے میں پہنچ جاتا ہے، ان کی ہمدردیاں لے لیتا ہے۔ جب معزز شخصیات کی یہ ہمدردیاں لیتا ہے تو کئی جنونی اہل حدیث، منہجی اہل حدیث ان معزز شخصیات کے احترام میں اس کے بارے خاموش ہو جاتے ہیں، تو اس کے حواریوں کو اب موقع مل جاتا ہے، وہ اس کے گیت گانے شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے آج ہوا، سارا دن، بلکہ میں نے ایک پوسٹ پڑھی، اس نے لکھا تھا، کہاں ہیں مدنی کے چاہنے والے، وہ سامنے آئے۔ سارا دن جو سوشل میڈیا پر اس کا رد ہوا، اس کے اپنے چاہنے والے بھی اس کے مخالف ہو گئے، کوئی اس کی حمایت میں کمنٹ نہیں دے رہا تھا۔ جب ایسی صورت پہ نظر آئی، مولانا اپنا علامہ محتسم علیہ ظہیر حافظہ اللہ، انہوں نے اس کو خوب اس کا رد کیا۔ اس نے کہا، تجھے شہرت برداشت نہیں ہوئی، تو یہ باتیں کر رہا ہے؟ یہ فوراً حافظ ہشام علیہ ظہیر حافظہ اللہ ان کے مرکز میں آیا، منت سماجت کر کے وہاں پہ اس نے تقریر کی، وہاں پہ اس نے اپنے الفاظ اس نے پھر بھی واپس نہیں لیے، الفاظ نہ جو وضاحتی کلپ اس نے گھر میں دیا اس میں اور نہ اس مرکز میں، وہ الفاظ ابھی تک اس نے واپس نہیں لیے کہ میں نے وہ الفاظ غلط بولے ہیں، میں واپس لیتا ہوں، نہیں لیے، لینے چاہیے۔ اور میں تو کہوں گا اس وقت تک آپ خاموش نہ رہے جب تک یہ الفاظ واپس نہیں لے لیتا، کیونکہ اگر الفاظ واپس نہیں لیتا واضح لفظوں میں، یہ ہماری بہت بڑی بدنامی ہوگی ہماری جماعت کی۔ اس لیے بھائیوں، جو حضرات اس کے دفاع میں لگے ہوئے، خدا کے لیے اپنی عاقبت برباد نہ کرو، خدا کے لیے اپنی عاقبت برباد نہ کرو، اس سے ہوشیار ہو جاؤ۔